حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جن کا ذکر بائبل میں بھی ہے، قابیل اور حابیل۔ قابیل حابیل کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کافی افسردہ رہتے ہیں اور کافی سالوں بعد اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور بیٹا عطا کرتا ہے جس کا نام ہے شیت علیہ السلام۔ شیت علیہ السلام کا مطلب ہی گفٹ ہے، اور یہ علماء کرام اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جتنے بھی نبی اس کے بعد آئے وہ حضرت شیت علیہ السلام کی نسل میں سے آئے، اور انہی کی نسل میں سے حضرت ادریس علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو اس کے 100 سال بعد حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ دوسری روایت جو کہ ایک بہت بڑے ہسٹورین ہیں ابن اسحاق، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال ابھی باقی تھے جب حضرت ادریس علیہ السلام دنیا میں آئے۔ دونوں میں سے کوئی بھی روایت اگر ٹھیک مان لی جائے تو یہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بہت شروع کے نبی ہیں اور ابھی دنیا کا آغاز ہی تھا جب آپ آئے۔ یہ سوال بہت اہم ہے کہ انسانی تاریخ کا آغاز کس پوائنٹ سے ہوا، مگر جو سوال اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ اس ہی پوائنٹ سے کیوں آغاز ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر چند مقامات ایسے ہیں دنیا کی جیوگرافی پہ جہاں پر رہنے کا ماحول زیادہ سازگار ہے بنسبت دوسرے پوائنٹس سے۔ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں جیرڈ ڈائمنڈ اپنی ایک کتاب گنز جرمز اینڈ سٹیل میں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یورپینز ہی سپر پاور ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ ترقی ہے وہ یورپ نے اور ایشیا نے کی ہے، افریقہ ترقی میں بہت پیچھے ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ جب دنیا کو کولونائز کرنے کا وقت آیا تو یورپینز نے پوری دنیا کو کولونائز کیا، نہ کہ افریقہ نے۔ اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں اپنی اس کتاب میں کہ ایشیا کا اور یورپ کا ماحول ایسا ہے جس نے ان کو سپر پاورز بنایا۔ اسی چیز کو اگر بنیاد بنایا جائے تو سائنس اس چیز کے اوپر متفق ہے کہ انسان کا جو آغاز ہے وہ ہوا افریقہ سے، مگر جو پہلی ہیومن سویلائزیشن یا جو سوسائٹی کا قیام ہوا ہے وہ ہوا میسوپوٹیمین ریجن، جو کہ آج عراق کے اندر واقع ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میسوپوٹیمیا کے اندر دو بڑے دریا ہیں، یوفریٹس ریور اور ٹگریس ریور، جسے دریائے فرات کے نام سے بھی آپ جانتے ہیں۔ یہ وہ ریجن تھا جہاں پر جب انسان پہنچا اور ایگریکلچر اس نے دریافت کیا، جس کو ہیومن ہسٹری کے اندر پہلا بڑا ریولوشن مانا جاتا ہے۔ جب زراعت کا انسان نے آغاز کر لیا تو اس کے لیے آسان ہو گیا کہ وہ ایک ہی جگہ پہ کھیتی باڑی کرے، زیادہ سرپلس میں اس کے پاس خوراک تیار ہو جائے، اور پھر اسی کے قریب اس نے گھر اپنے بنانے شروع کر دیے، جو کہ جب اس سے پہلے جب انسان شکار کرتا تھا اور کئی میلوں دور آگے جانا پڑتا تھا تو نہ انسان نے اپنے گھر بنائے اور نہ ایک سوسائٹی کا قیام ہوا۔ تو انسانی سوسائٹی کا سب سے پہلے قیام ہوتا ہے میسوپوٹیمین ریجن کے اندر۔ اس کے چند سالوں بعد ریور نائل، دریائے نیل کے قریب، اور اس کے بعد انڈس ریور جو کہ پاکستان کے اندر موجود ہے، دریائے سندھ، اور اس کے بعد یلو ریور چائنا۔ یہ وہ ریجنز ہیں جہاں پر انسانیت کا آغاز ہوتا ہے، اور سب سے پہلے انسان میسوپوٹیمین ریجن، اور یہی وہ ریجن ہے جہاں پر سب سے زیادہ میسوپوٹیمیا سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد لیوانٹ کا ایریا آتا ہے، اور اس کے بعد مصر، جہاں پر قرآن اور بائبل کے اندر جتنے نبیوں کا ذکر ہے اس میں سے اکثریت اسی ریجن کے اندر آئی ہے۔ اب میسوپوٹیمیا کے اندر ایک بہت ہی تاریخی شہر ہے جسے بیبیلون بولا جاتا ہے اور اردو میں بابل بولا جاتا ہے۔ یہ اس شہر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ حضرت ابراہیم کے نمرود کے ساتھ جو مقابلہ ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ بھی اسی شہر میں ہوا۔ ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے دنیا میں آتے ہیں، ان کا اگر آپ نے قصہ سنا ہے تو وہ بھی اسی شہر کے اندر ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا بھی جو قصہ ہے وہ بھی اسی شہر کے اندر ہے۔ اس کے بعد حمورابی ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، وہ بھی اسی خطے کے اندر ہے۔ بلیک میجک کا آغاز جس شہر سے ہوتا ہے وہ بھی یہی خطہ ہے، اور دنیا کے اینشنٹ 7 ونڈرز، دنیا کے 7 عجوبے
پرانے دور کے اندر جو تھے ان کے اندر ایک تھا ہینگنگ گارڈنز، وہ بھی اسی خطے کے اندر ہے۔ تو یہاں سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شہر کتنا تاریخی طور پہ اہم اور ہائیلی ڈیولپڈ سٹی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام دنیا کے اس وقت میں تھے جب ابھی شرک کا آغاز نہیں ہوا تھا، بلکہ شرک کی بھی میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتاتا چلوں کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا سے پردہ کیا تو 5 صحابی تھے حضرت ادریس علیہ السلام کے، اور اس کے بعد لوگ ان کے پاس آتے تھے اپنے مسائل جاننے، اور جب انہوں نے دنیا سے پردہ کیا تو پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ شیطان نے ان کو ورگلایا اور ان کے بت بنائے گئے۔ تو یہاں سے دنیا میں شرک کا آغاز ہوا۔ چھوٹے چھوٹے مسائل تھے اس وقت دنیا کے اندر جن سے اللہ تعالیٰ حضرت ادریس علیہ السلام کے تھرو لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے، لیکن جب ایک وقت یہ آ گیا کہ لوگ حضرت ادریس علیہ السلام کے بہت خلاف ہو گئے، آپس میں قتل و غارت کرنے لگ گئے اور دوسری بد اخلاقیوں میں ملوث ہو گئے، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو یہاں سے ہجرت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جب چند اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے ہجرت کرنی شروع کی تو لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ایسا خطہ ہمیں دنیا میں دوسری جگہ کیسے ملے گا، جو کہ میں نے آپ کو ابھی پہلے کہا کہ دریا ہی وہ جگہ تھی جہاں پہ انسانیت کے لیے بہت سازگار ماحول تھا۔ تو جب آگے جانا شروع کیا تو لوگوں کے اندر خوف تھا کہ آگے تو ہمیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی۔ تو یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں یہ کہا کہ اگر تم خدا کے لیے نکلے ہو نا تو وہ راستہ خود ہی بنا لے گا، اور پھر وہ پہنچتے ہیں دریائے نیل پر۔ تو جو میں نے بات آپ کے سامنے کی پہلے انسانیت کا آغاز ہوتا ہے میسوپوٹیمین ریجن میں دریائے فرات کے پاس اور اس کے بعد دریائے نیل کے پاس، تو کہیں نہ کہیں آپ یہ شاید اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی دریائے نیل کی جو سیولائزیشن ہے اس کے بانی ہیں یا بانیوں میں سے ایک ہیں، اور آغاز میں جو لوگ دریائے نیل کے پاس گئے اور وہاں جا کے آباد ہوئے ان میں سے ایک حضرت ادریس اور ان کے ساتھی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہیومن ہسٹری کے اندر سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے سٹارز کی موشن کو نہ صرف سمجھا بلکہ لوگوں کو سمجھایا۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کپڑے سینے کا لوگوں کو طریقہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص ہیں ہیومن ہسٹری میں جنہوں نے قلم کے ساتھ لکھا اور لوگوں کو لکھنا سکھایا۔ تباری جو کہ ایک بہت فیمس ہسٹورین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام بہت ہی عقل مند، عام انسانوں کی تو بات دور کی، نبیوں میں بہت زیادہ عقل مند نبی تھے۔ اس کے بعد ابن اسحاق یہ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام پروفٹ آف فلاسفرز تھے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی شان کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ادریس بہت ہی زیادہ صبر رکھنے والے نبیوں میں سے ایک تھے۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ادریس کو بلند مقام پہ اٹھا لیا۔ اس کا ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ادریس علیہ السلام نے ایک فرشتے سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ اللہ تعالیٰ تک ان کا پیغام پہنچا دیں کہ ان کو ان کی زندگی میں اضافہ کر دیا جائے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں آسمان پر اور وہاں آپ اللہ تعالیٰ سے خود یہ ریکویسٹ کر دیں۔ تو اسی دوران اوپر سے ایک فرشتہ نیچے اتر رہے تھے، موت کے جو فرشتے ہیں وہ چوتھے آسمان پہ فرشتے کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ چوتھے آسمان پہ ادریس کی روح قبض کر لو۔ تو میں تو یہ پریشان ہوں کہ ادریس علیہ السلام دنیا میں ہے تو میں چوتھے آسمان پہ ان کی روح کیسے قبض کروں گا۔ تو یہاں پر اس فرشتے نے یہ بتایا کہ ادریس اس وقت میرے ایک پر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں سے پھر ان کی روح قبض کی۔ اسی طرح اس چیز کی ایک اور انٹرپریٹیشن یہ کی جاتی ہے کہ ایسا یہ واقعہ چند کمنٹیٹرز اس کو اگنور کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کو ایک بلند درجے پہ فائز کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے، احادیث سے بھی یہ چیز ثابت ہے
کہ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے اور ان کی شان کا آپ اندازہ بھی یہاں سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر بھی نبوت 40 سال کی عمر پہ نازل ہوئی، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بہت سے اسلامی جو ہسٹورینز ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ بائبل میں جن کا ذکر اینوک کے نام سے کیا گیا ہے وہی حضرت ادریس ہیں، لیکن ماڈرن ہسٹری میں چند لوگ اس کے ساتھ اختلاف بھی کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اینوک جن کا بائبل میں ذکر ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام نہیں ہے۔ آخر میں صرف بات ہم اس کے اوپر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی اس پوری سٹوری سے ہم لوگوں کو سبق کیا ملتا ہے، اور جو سب سے اہم پوائنٹ تھا وہ کیا تھا؟ وہ اہم پوائنٹ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں ہجرت کرنے کا حکم دیتا ہے اور صحابی ان کے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں سے ہم نے ہجرت کر لی تو آگے کہاں جائیں گے ہم، تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام نے جو جملہ بولا تھا وہ آج بھی ہمارے لیے ویلڈ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہو نا تو وہ راستہ خود ہی تلاش کر لے گا، وہ تمہارے لیے راستہ خود ہی بنا دے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ اس ویڈیو سیریز کے سلسلے کو مزید دیکھیں گے اور اپنی رائے کا اظہار کریں کمنٹس میں۔ یہ بھی بتائیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ایسی کون سی بات ہے جو آپ جانتے ہیں میں نے مس کر دی ہے اس ویڈیو میں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ ویڈیو آپ تک میں نے پہنچائی ہے اور چند مختلف سورسز کے تھرو یہ ویڈیو آپ تک پہنچائی ہے، جس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایرر ہونے کی گنجائش ضرور موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات پڑھیں، ایسی کتاب پڑھیں جو کہ ایرر لیس ہے، جس میں کسی شبے کا کوئی گنجائش ہی نہیں، تو اس کے لیے قرآن آپ کے سامنے، جس کو ضرور پڑھیں۔ بہت شکریہ۔